السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو سالگرہ کیوں نہیں منانا چاہیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں مختلف تاریخوں میں یا مختلف دنوں میں بہت سارے لوگ بہت ساری مناسبتوں سے مختلف ڈیز مناتے ہیں، مختلف چیزوں کی سالگرہ مناتے ہیں۔ جیسے کہ برتھ ڈے ہے، جنم دن ہے، شادی کی سالگرہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میری پیدائش کا دن ہے تو میں جشن مناؤں گا، میں کیک کاٹوں گا، میں پارٹی دوں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میری شادی کی سالگرہ ہے، آج ہی کے دن، آج ہی کی تاریخ میں میری شادی ہوئی تھی، تو چلو اس کی خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فادر ڈے منایا جاتا ہے، ابھی آج کل فادر ڈے منایا گیا، مادر ڈے منایا جاتا ہے، ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، آزادی کا دن منایا جاتا ہے، نیشنل ڈے، قومی دن منایا جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے دن ہیں جو بطور جشن، بطور تہوار کے منائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سالگرہ ہے، اس طرح کی جو ڈیز منائے جاتے ہیں، آپ نے عام طور سے سنا ہوگا کہ اہل علم اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح کے ڈیز نہیں منانے چاہیے۔ تو آخر سوال ہے کہ کیوں مسلمانوں کو سالگرہ کیوں نہیں منانا چاہیے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ تو اس کی چار وجہیں ہیں، چار وجوہات ہیں، چار اسباب ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اور بھی کئی اسباب اور وجوہات ہیں، لیکن جو چار اہم اسباب ہیں، وجوہات ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سالگرہ نہیں منانا چاہیے۔ تو سالگرہ کیوں نہیں منانا چاہیے؟ نمبر 1، سالگرہ مسلمانوں کو اس لیے نہیں منانا چاہیے کہ پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ہر سال ایک دن یا ایک تاریخ کو سالگرہ منانا، جیسے کہ برتھ ڈے منانا یا شادی کی سالگرہ منانا یا اس طرح کا جو بھی ڈے ہے وہ منانا، یہ ایک طرح سے تہوار منانا ہے، عید منانا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عید مناتا ہے، تہوار مناتا ہے، جشن مناتا ہے، کسی مناسبت سے خوشی مناتا ہے۔ تو عام طور سے یہ عید کے جیسا، تہوار کے جیسا ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ عید کی طرح سے خوشیاں منائی جاتی ہے، جشن کا سماں ہوتا ہے، تحفے، تحائف، پکوان، پارٹی، پروگرام۔ تو یہ ایک طرح سے عید منانے کے جیسا ہے، تہوار منانے کے جیسا ہے۔ جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، مسلمانوں کو صرف 2 عید منانے کی اجازت ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری سالانہ عید نہیں ہے۔ سال میں صرف 2 عیدیں ہیں،
سالانہ صرف 2 عیدیں ہیں، کوئی تیسری سالانہ عید نہیں ہے مسلمانوں کے یہاں، اور اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں لوگ بہت ساری عیدیں منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عیدوں کو ختم کر دیا، ان تمام عیدوں کی منسوخی کا اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدوں کے منانے کا حکم دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رمضان ختم ہونے کے بعد جو عید آتی ہے شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر، اور اسی طریقے سے جو قربانی کی عید ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو منائی جاتی ہے۔ تو چونکہ اسلام میں 2 ہی عید ہے، تیسری عید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لہذا ہر سال کسی ایک تاریخ کو خاص کر کے کوئی مخصوص ڈے منانا اور اس کو خوشی کے طور پر، جشن کے طور پر منانا، اس کے لیے پروگرام کرنا، اس کے لیے خصوصی پکوان بنانا، اس کے لیے ایک دوسرے کو گفٹ دینا، یہ گویا کہ تہوار جیسا سما ہو جاتا ہے، عید جیسی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اس کی اجازت اہل علم دے دیں تو گویا کہ اسلام میں ایک تیسری عید کا ایجاد ہو جائے گا، اور یہ صرف تیسری عید تک معاملہ نہیں رکے گا بلکہ سال میں کئی عیدیں ہو جائیں گی، اس لیے کہ بہت سارے ڈیز منائے جاتے ہیں، تو پھر عیدوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ اسلام میں صرف 2 عید ہے، تیسری چوتھی یا 2 سے زیادہ عید کا کوئی تصور ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام میں چونکہ تحدید کر دی گئی ہے کہ 2 ہی عید ہے، تو اگر اس طرح کے ڈیز منائے جائیں گے، سالگرہ منایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں بہت ساری عیدیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 عید مقرر کر دی اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور دین میں اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت سازی ہو جائے گی اور یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ دوسری وجہ، دوسرا سبب سالگرہ کیوں نہیں منانا چاہیے، عہد رسالت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد صحابہ میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین جو 4 ہیں، اور جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کے زمانے میں، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اور تمام سلف صالحین جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، جو 4 مشہور امام ہیں جن کی بہت سارے لوگ تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان لوگوں کا جو زمانہ گزرا ہے اور جو پہلی، دوسری، تیسری صدی ہے، جو پہلے کا دور ہے، نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ سب زمانہ جو ہے نا تمام زمانوں میں سب سے بہتر ہے، خیر القرون اس کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ دن آتے رہے، یہ تاریخیں آتی رہیں، یہ مناسبات آتے رہے، کسی کی پیدائش کا دن تو کسی کی شادی کا دن، اس زمانے میں بھی ٹیچر تھے، ماں باپ تھے، تو اس زمانے میں بھی یہ دن، یہ تاریخیں، یہ مناسبتیں آتی رہیں، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا سلف صالحین نے کوئی بھی ڈے نہیں منایا، نہ برتھ ڈے منایا، نہ شادی کی سالگرہ منائی، نہ مدر ڈے، نہ فادر ڈے، نہ ٹیچر ڈے، کوئی ڈے نہیں منایا، جبکہ اس زمانے میں بھی یہ مناسبتیں پائی جاتی تھیں اور چاہتے تو وہ بھی منا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تھا، ان کے پاس یہ علم تھا، وہ بخوبی جانتے اور مانتے تھے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
اور اسلام میں جب پرانی عیدوں کو ختم کر دیا گیا تو پھر نئی عیدوں کے ایجاد کرنے کا کیا مطلب؟ جب پرانی عیدوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار نہیں رکھا اور انہیں ختم کر دیا اور ان کے بدلے میں صرف 2 عید مقرر کر دیا، تو پھر نئی عیدوں کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح کے جو ڈیز ہیں منانا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے تہوار ہے اور عید ہے. تو اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے اور مانتے تھے، اس لیے انہوں نے ان 2 عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں منائی، کوئی ڈے نہیں منایا. حالانکہ انہیں زیادہ دلچسپی تھی خیر کے کاموں میں، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں، اور وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، ہے نا، بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. ہم سے زیادہ ان کے اندر یہ سارے جذبات موجود تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں منایا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ عید ہو جائے گی، یہ تہوار بن جائے گا، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو چونکہ نبی، صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اس طرح کی کوئی سالگرہ نہیں منائی جاتی تھی، کوئی ڈے نہیں منایا جاتا تھا، لہٰذا اب اگر مسلمان اس کو منائیں گے تو یہ بدعت شمار ہوگا، یہ بدعت قرار پائے گا. اور بدعت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اور جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، ہماری اجازت نہیں، تو وہ مردود ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو ان سے معلوم یہ ہوا کہ اس عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی بھی تیسری عید یہ بدعت ہے اسلام کے اندر، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا یہ ڈے منانا، چاہے وہ شادی کی سالگرہ ہو یا جنم دن ہو، برتھ ڈے ہو یا کوئی بھی ڈے ہو، فادر ڈے، مدر ڈے اور ٹیچر ڈے، یہاں تک کہ آزادی کا دن، قومی دن، اگر دین اور شریعت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تیسری وجہ، تیسرا سبب، یہ جو روایتیں ہیں، یہ جو کلچر ہے، یہ جو رسم و رواج ہے برتھ ڈے منانے کا اور شادی کی سالگرہ منانے کا اور جتنے بھی ڈے منائے جاتے ہیں، آج اس کا دن ہے تو کل اس کا دن ہے، یہ سب آیا کہاں سے ہے؟ یہ رسم و رواج، یہ روایت، یہ کلچر غیروں کے یہاں سے آیا ہے، غیر قوموں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے یہ چیز آئی ہے. یہ سب ویسٹرن کلچر ہے، انگریزوں کے یہاں سے، یورپ، امریکہ سے، یہود و نصارہ اور ہنود سے یہ چیزیں آئی ہیں. مسلمانوں میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اور ان میں سے بہت سی چیزیں، ان میں سے بہت سارے ڈیز جو منائے جاتے ہیں، ان کا تعلق غیر قوموں کے، غیر مسلموں کے دینی کلچر سے. لہٰذا اگر مسلمان یہ ڈیز منائیں گے یا مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے سالگرہ منانے کی، تو یہ غیر قوموں کی مشابہت ہو جائے گی، یہ غیر قوموں کی نقالی اور ان کی تقلید ہو جائے گی، غیر قوموں کے عادات و اطوار کی، ان کے کلچر، ان کی تہذیب کی پیروی ہو جائے گی، اور یہ منع ہے اسلام کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے غیر قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. تو اس لیے بھی سالگرہ نہیں منانا چاہیے کہ اس سے غیر قوموں کی مشابہت لازم آتی ہے، اور یہ اسلام میں منع ہے. چوتھی وجہ، چوتھا سبب
جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سالگرہ کیوں نہیں منانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سالگرہ منانے میں کیا حرج ہے، قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت نہیں آئی ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، واضح نصوص اور واضح دلیلیں نہیں ہیں قرآن و حدیث سے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، کوئی جو ہے اجر اور ثواب سمجھ کے اس کو نہیں کرتا ہے، نیکی سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس کو نہیں کرتا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پہلے 3 اسباب، 3 وجہیں بیان کی گئیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر اسباب اور وجوہات ہیں، ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، سالگرہ منانا حرام ہے، اس طرح کے ڈیز منانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ وجوہات، یہ اسباب جو دلیلوں کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کافی ہیں حرمت کے لیے۔ لیکن اگر پھر بھی بعض لوگوں کے نزدیک اس کی حرمت واضح نہیں ہوتی ہے، اس کا حرام ہونا واضح نہیں ہوتا ہے، تو کم سے کم یہ تو ضرور ماننا ہوگا کہ یہ مشتبہ ضرور ہے، یہ ان امور میں سے، ان کاموں میں سے ضرور ہیں جو کہ مشتبہات ہیں، مشتبہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ واضح طور پر حرام ہے، لیکن اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے اس کی حرمت پر، اور یہ سمجھتا ہے کہ وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے حرام ہونے کی، تو یہ تو بالکل ضروری اور یقینی بات ہے کہ یہ مشتبہ چیزوں میں سے ہے۔ کم سے کم اگر مان لیا جائے کہ یہ حرام آپ کی نظر میں نہیں ہے، تو آپ یہ ضرور مانیے گا کہ یہ مشتبہ ہے۔ کچھ چیزیں بالکل حلال ہیں اسلام کے اندر، ان کا حلال ہونا واضح ہے سب کے لیے، کچھ چیزیں بالکل حرام ہیں سب کے علم میں، سب کے نزدیک واضح حرام ہونا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، حلال یا حرام ہونا اس کا بہت سارے لوگوں کے نزدیک واضح نہیں ہے۔ وہ جو ماہرین اہل علم ہیں، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، راسخین فی العلم، انہی کے نزدیک واضح ہوتا ہے حلال یا حرام ہونا، عام لوگوں کو یا بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ان کو مشتبہات کہتے ہیں۔ ان مشتبہات سے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یہی تلقین کی گئی ہے کہ ان سے بھی بچا جائے، جیسے حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ویسے ہی مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، مَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، حدیث ہے کہ جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا، تو اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کر لی۔ تو جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بچنے کا حکم دیا، جو حرام اور ناجائز ہے واضح طور پر، ان سے تو بچنا ہی ہے، جو مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہات ہیں، ان سے بھی بچنے کی تلقین کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے بھی بچنے کی ہدایت دی ہے اور حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسی میں بھلائی ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے مومن کے لیے، مومن کا دین اور اس کی عزت اسی میں محفوظ ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، جن کی حرمت اس کے نزدیک واضح نہیں ہے، حالانکہ اہل علم کے نزدیک اس کی حرمت واضح ہے۔ اگر تمہارے سامنے اس کی حرمت واضح نہیں ہے تو بھی اس سے بچو کہ یہ مشتبہ چیز ہے، تو اس لیے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ 4 اسباب ہیں، 4 وجوہات ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، میں نے صرف 4 آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ کافی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، شادی کی سالگرہ منانا، یا فادر ڈے، مادر ڈے، یا ٹیچر ڈے، یا اس طرح کے جتنے بھی ڈیز منائے جاتے ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی اصلاح کریں، دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعتیں ہیں، غیر قوموں کی جو مشابہتیں ہیں، جو حرام اور ناجائز چیزیں ہیں، جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو غیر قوموں کا کلچر ہے، ان کی عادات و اطوار میں سے ہیں، ان تمام چیزوں سے، تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور برائیوں سے خود بھی بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق بخشے، اور دین اسلام کو قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔